السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں، مخلص ساتھیوں، جملہ حاضرین کرام، سامعین کرام، ناظرین کرام اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، آج کا درس بفضل خداوند قدوس سپارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 84 سے شروع ہوگا۔ اس درس کو شروع کرنے سے پہلے آج کے موقع مناسبت کے لحاظ سے چند باتیں کرنی ہیں اور ان باتوں کی روشنی میں ہمیں اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے کہ نیک کام کرنے والے اللہ کے نام پر، حق پر اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے ٹائم کو قربان کر دینے والے کس طرح قربان کر دیا کرتے تھے۔ آج ہم سے یہ کام ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہم سب کو اس بات کا جائزہ لینا ہے۔ قرآن کریم سپارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 169، اس کے اندر آپ کو ایک بات ملے گی، ٹھیک آج کی تاریخ، آج کے مہینے کے اعتبار سے اس کا جوڑ ہے۔ آج کی تاریخ کیا ہے؟ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی، نہ معلوم ہو تو معلوم ہو جائے کہ آج یوم عاشوراء کی رات ہے۔ اسلام میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ تو کل 10 محرم الحرام ہے، یوم عاشوراء ہے، وہ تو کل ہے، لیکن کل کی رات یہ شروع ہو گئی آج آفٹر سن سیٹ۔ آج کی رات یہ 10ویں رات ہے اور دن کل کا آئے گا۔ محرم الحرام کا مہینہ کس قدر عظمت والا ہے، کس قدر رحمت والا ہے، کس قدر برکت والا ہے، کوئی ایک برکت نہیں، کوئی ایک رحمت نہیں، بہت سی باتیں اس مبارک مہینے سے وابستہ ہیں۔ بڑے بڑے انبیاء کرام کی تاریخ سے وابستہ ہیں، اور اس محرم الحرام کے مہینے کی وجہ سے آپ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی ہے مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جب محرم الحرام کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس زمانے کے جو یہودی تھے، جو مدینہ طیبہ میں پہلے سے آباد تھے ہجرت سے پہلے، وہ یہودی ہونے کے باوجود محرم الحرام کے یوم عاشوراء کی 10ویں تاریخ کی بڑی عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اس عظمت کی وجہ سے 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے آج روزہ کیوں رکھا ہے؟ کہنے لگے آج یوم عاشوراء ہے، 10ویں تاریخ ہے، ہم اس تاریخ کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس عظمت کی وجہ سے ہم اس تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت سے کہ 10 تاریخ کو یہودی روزہ رکھتے ہیں، اے مسلمانوں تم ہمیشہ 9 تاریخ کو بھی اور 10 تاریخ کو 2 دن روزہ رکھا کرو۔ کیوں رکھا کرو؟ اس لیے کہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ یہ تو یہودی رکھتے ہیں، ہم یہودی سے مشابہت کرنا نہیں چاہتے، ہم
9ویں کو بھی رکھیں گے اور 10ویں کو بھی رکھیں گے، اور اگر 9 کو نہ رکھ سکو تو 10 کو اور 11 کو رکھو۔ مشابہت کا مسئلہ اتنا خطرناک ہے، اس انداز سے معلوم ہوتا ہے، فرمایا جس قوم کی مشابہت کی، فرمایا اس کا حشر انہی میں سے ہوگا۔ آیت نمبر 169 سورہ آل عمران، سپارہ نمبر 4، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتلوا، لفظی ترجمہ ہے قتل کر دیے جائیں، ادب اور احترام کا ترجمہ ہوگا جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں ان کو یہ مت کہو یہ مر گئے۔ یہ کہنا بھی ان کی عظمت کے خلاف ہے۔ اللہ کے نام پر دین کو بچانے کے لیے، اسلام کی عظمت کو باقی رکھنے کے لیے، قرآن کی عظمت کو باقی رکھنے کے لیے، قرآن کو عزت دینے کے لیے، نبوت اور رسالت کو عزت دینے کے لیے فرمایا کہ تم یہ مت کہو کہ تم یہ مر گئے، یہ مت کہو یہ قتل ہو گئے، بلکہ شہید ہیں یہ اللہ کے راستے میں۔ بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور کیسے زندہ ہیں؟ تم کو اس کا شعور نہیں، تم اس کے خیال کو، اس کے تصور کو تم حاصل نہیں کر سکتے۔ بل احیا عند ربی یرزقون، زندوں کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، فرمایا اللہ جل جلالہ کی طرف سے ان کے پاس کھانا پہنچایا جاتا ہے۔ قرآن ہے یہ لفظ، دیکھو قرآن کے، عند ربی یرزقون، ان کو رزق پہنچایا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے۔ آج کی اس مبارک تاریخ کے اندر بہت بڑے بڑے واقعات پیش آئے، اور اس میں نے پچھلے ہفتے درس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا تھا۔ یہ بھی محرم و حرام کے مہینے میں واقعہ پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد اسلام کے اندر کیسے کیسے واقعات رونما ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اور عجیب بات ہے، بچپن میں کبھی پڑھی تھی اور یقین کرو آج ہی یاد آئی ہے۔ کیا پڑھی تھی؟ جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھراؤ کیا گیا اور ان کے گھر پر حملہ کیا گیا اور ان کو شہید کیا گیا، تو شہید کرنے کے وقت جو پہلا قطرہ خون کا گرا تو کہاں گرا؟ جس وقت شہید کیا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کو بنوا رہے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ اور کون سا پیج تھا، کون سا سپارہ تھا، کون سا صفحہ تھا؟ فرمایا پہلا سپارہ، اور پہلے سپارے کا آخری پیج، آخری صفحہ، وہاں پر ایک لفظ آپ کو ملے گا، اور وہ لفظ کیا ہے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میرا اللہ ان سے بدلہ لینے کے لیے کافی۔ تو خون کا جو پہلا قطرہ گرا ہے وہ اس لفظ کے اوپر گرا ہے، من جانب اللہ بات ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے کافی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ جس وقت یہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو اس کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور حدیث شریف کے اندر یہ الفاظ ہیں۔ کیا الفاظ ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سیدہ شباب اہل الجنہ،
الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار کون ہوں گے؟ حضرت امام حسن ہوں گے اور امام حسین ہوں گے۔ الحسن والحسین، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے ہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ ان کے ساتھ لوگ کیا کریں گے۔ بہرحال شہید کر دیا گیا 10 محرم کو، اور اس کا نقشہ کیا ہے؟ نقشہ یہ ہے، جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد جو لوگ حضرت علی کے قاتل تھے، جو شہادت کا شہید کرنے والے تھے، وہ اپنی عزت کا بھرم رکھنے کے لیے اور اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے حضرت امام حسین کی خدمت میں انہوں نے خط لکھنے شروع کیے۔ اور کتنے خط لکھے؟ 50-100 نہیں، 1000-2000 نہیں۔ یہ بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، میں نے مطالعہ کیا ہے تو ایک بات سامنے آئی ہے۔ امام المحدثین، ایک تو محدث ہوتا ہے، ایک محدث کا امام ہوتا ہے۔ امام المحدثین فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ 12,000 کوفیوں نے خط لکھے امام حسین کو کوفہ بلانے کے لیے، اور یہ کہا کہ آپ اگر کوفہ آ جائیں تو آپ کی بڑی عزت افزائی کی جائے گی اور آپ کا حکومت آپ کے ہاتھ میں دی جائے گی، اقتدار آپ کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جب امام المحدثین نے یہ بات لکھی کہ 12,000 خطوط لکھے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ بات لکھی ہے، تو 12,000 خطوں کی تعداد کوئی کم نہیں ہوتی۔ تو حضرت امام حسین نے کیا کیا؟ اس بات کو کی تصدیق کرنے کے لیے یہ جو خط پہ خط آ رہے ہیں، 12,000 خط آئے مجھے بلانے کے لیے، ذرا جاؤ کوفہ میں اور جا کر دیکھو۔ کس کو بھیجا؟ محدثین لکھتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل یہ نام ہے، ان کو بھیجا۔ جس وقت واقع کربلا پر نظر ڈالی جائے گی تو 2 پہلو بڑے سامنے آئیں گے۔ زیادہ دماغ کو ہم الجھا نہیں سکتے، موٹی موٹی باتیں کر رہا ہوں۔ 2 بڑے تاریک پہلو، بڑے شرمناک پہلو، بڑے عبرتناک پہلو سامنے آئیں گے۔ 2 باتیں بڑی خطرناک سامنے آئیں گی۔ وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ وہ 2 باتیں، ایک تو کوفیوں کی غداری، کوفہ کے رہنے والوں کی، اور دوسرے ابن زیاد کا کردار، ابن زیاد کا عمل۔ یہ ابن زیاد کون ہے؟ جس کو یزید نے اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ میں رکھا۔ تو یہ 2 باتیں کیا ہیں؟ 2 باتیں یہ ہیں، ایک تو کوفیوں نے غداری کی، اور پہلی غداری یہ تھی دھوکہ دینے کے لیے امام حسین کو 12,000 خط لکھے، اور حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ حضرت امام حسین نے کہاں بھیجا؟ کوفہ، کہ جا کر حالات کا جائزہ لے کر آؤ، ان میں کوئی حقیقت اور صداقت بھی ہے کہ نہیں۔ تو مسلم بن عقیل آئے، جس وقت کوفہ آئے تو بڑے جوش و خروش کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا۔ جب بڑی عزت افزائی کی گئی اور جوش و خروش سے استقبال کیا گیا تو مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو لکھ دیا، کہلا بھیجا کہ حالات بالکل ٹھیک ہیں اور یہاں بڑی عزت افزائی کی جا رہی ہے اور آپ سے بڑے وابستہ سب لوگ ہیں یہاں پر۔ جب مسلم بن عقیل کا خط مل گیا کس کو؟ حضرت امام حسین کو، تو حضرت امام حسین نے کوفہ
آنے کی تیاری شروع کر دی. جب کوفہ آنے کی تیاری شروع کر دی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اس وقت کے بڑے جلیل القدر صحابہ نے، اکثریت نے، سب نے حضرت امام حسین کو روکا کہ آپ اس سفر کے لیے نہ جائیں، یہ کوفی غدار ہوتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ دھوکہ دیا ہے، نہ جائے. لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات نہیں مانی. اور کیوں نہیں مانی؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے. اللہ نے یہی کام کرنا تھا کہ شہادت کے مرتبے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرفراز کو فرمانا تھا، تو وہ پیچھے نہیں ہٹے اور چلتے رہے، سفر جاری رکھا. آخر کار یزید نے جب دیکھا کہ اتنا استقبال کیا جا رہا ہے مسلم بن عقیل کا، تو والی کوفہ کو برطرف کر کے ابن زیاد کو کوفے کا سردار بنا دیا. سردار بنانے کے بعد اس نے بڑی سختی سے کام لیا، اور اتنی سختی سے کام لیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کرنے کی تیاری شروع کر دی. اور جب حالات بہت خراب ہوئے اور ابن زیاد نے وہ کوفیوں کو، جنہوں نے 12,000 خط لکھے تھے، وارننگوں پر وارننگیں دی کہ یہ تو ساتھ چھوڑ دو نہیں تو تمہارا سب کا عشر خراب ہوگا. تو تمام کے تمام کوفی جس طرح چوہے بلوں میں گھس جاتے ہیں اس طرح یہ اپنے گھروں میں گھس گئے اور کوئی سامنے نہیں آیا. یہ دھوکہ دیا. اب دوسرا دھوکہ ہے. جب مسلم بن عقیل بالکل تنہا رہ گئے، کہاں 12,000 کوفی ساتھ تھے، ان کے ساتھ دینے پر اور استقبال کرنے پر حضرت امام حسین کو خط لکھ دیا تھا مسلم بن عقیل نے کہ آپ تشریف لے آئے، حالات سازگار ہیں. لیکن ایک دم پانسا پلٹا اور یزید کے نمائندے نے، ابن زیاد نے بڑی سخت حالات شروع کیے دشمنی کے اندر، اور اتنے حالات خراب کیے کہ مسلم بن عقیل کو ہانی بن ارواح یہ نام آتا ہے، ان کے گھر میں پناہ لینی پڑی اور قیام کرنا پڑا. ہانی بن ارواح کون ہے؟ یہ اہل بیت کے بڑے سچے ایماندار لوگوں کی عزت کرنے والے ہیں اور اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. ہانی بن ارواح کے گھر تک پہنچے کہ مسلم بن عقیل یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. آخر ان کو کھینچا، اور کھینچنے کے بعد ہانی بن ارواح کے مکان سے حضرت مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا. یہ شہید ہو گئے. اب راستے کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دیا تھا، اور ان کو معلوم ہو گیا مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے. تو ایک قسم کا دھچکا لگا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور سب لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، سب صحابہ نے روکنے کی کوشش کی، لیکن رکنے کے لیے کسی طرح تیار نہیں. کیوں؟ بات وہی ہے، واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کام میں ہمیشہ غالب رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کرنا تھا کہ آپ کو منصب شہادت پر سرفراز فرمانا تھا. آخر بڑھتے رہے اور سفر شروع ہوتا رہا. آخر 1 محرم، 2 محرم، 3 محرم، 4 محرم ہوتے ہوتے 10 محرم آ گئی، اور 10 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. تو یہ گویا شہادت کے واقعات اس محرم مہینے کے اندر بھرے پڑے ہیں. جہاں اور بہت سی عظمتیں ہیں وہیں پر یہ بات بھی ہے. اس کے بعد ایک واقعہ حدیث کی روشنی میں بیان کرتا ہوں. واقعہ بڑا عجیب ہے، سننے والے سن رکھے ہیں، سن لیں گے
اور یاد رکھنے کے قابل بات ہے. باتیں بہت سنتے ہو، میں بھی بہت بولتا ہوں، آپ بھی سنتے ہو، اور نہ معلوم کتنے لوگ مقررین آتے ہیں سب بولتے ہیں، لیکن بعض واقعات بڑے عجیب ہوتے ہیں. ایک مرتبہ کیا ہوا، یہ کوئی تاریخی واقعہ نہیں ہے، حدیث شریف سے یہ بات ثابت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 نوجوان، 3 ساتھی، 3 دوست سفر کے لیے نکلے اور 3 دن کا تھوڑا سا کھانا پینا، راستے میں بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، پانی کی ضرورت پڑے گی، یہ ساتھ لے لیا. اس زمانے کا سفر ہے. جب سفر کے لیے نکلے، اچانک دم بڑی سخت بارش شروع ہو گئی. اتنی سخت بارش شروع ہوئی کہ ان کو اپنے بچاؤ کے لیے جگہ ڈھونڈنی پڑی، اور جگہ بھی کہاں ڈھونڈی، کہاں ملی؟ ایک پہاڑ کے غار میں. بہت بڑا پتھر، دائیں بھی بائیں بھی اوپر بھی، اور وہاں ذرا سا کچھ بچاؤ کی جگہ تھی، اس کے اندر گھس کر تینوں بیٹھ گئے طوفان سے، بارش سے بچنے کے لیے. جب بیٹھ گئے تو کھانا پانی ساتھ میں ہے، تو اچانک کیا ہوا؟ اچانک یہ ہوا، اوپر سے رڑکتا ہوا، اوپر سے پھسلتا ہوا ایک پتھر آیا، اور آنے کے بعد ایک دم غار کے اس کو جگہ کے اوپر جہاں پر یہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے اندر کو ذرا وہاں پر آ کر رک گیا، اور راستہ بند ہو گیا باہر نکلنے کا. سمجھ گئے نا انداز؟ دائیں بھی پتھر، بائیں بھی پتھر، اوپر بھی پتھر. وہ سامنے تھوڑا سی جگہ تھی، اس کے اندر یہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم اوپر سے پھسلتا ہوا رڑکتا ہوا بہت بڑا پتھر آیا اور وہاں آ کر ٹھہر گیا، رک گیا. اب یہ تینوں اندر بند ہو گئے، اور بہت بڑا بھاری پتھر، کوئی اس کو سرکانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہٹانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. باہر کیسے نکلے، کہاں سے جائیں؟ اب کوئی راستہ نہیں. تھوڑا بہت کھانا پانی ساتھ ہے، یہ 1 دن چلے گا، 2 دن چلے گا، 3 دن چلے گا، آخر ختم ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر تو آخر مرنا ہی مرنا ہے. اب موت کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. جب موت کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں تو تینوں بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد مشورہ کیا. مشورے کے اندر بڑی خیر ہوتی ہے. اور مشورہ کیا کیا کہ بھائی اب تو زندگی بچانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. ہم دعا میں بڑی طاقت ہے. اور دعا بھی کیسے کریں؟ یوں نہیں یا اللہ اس پتھر کو اٹھا، ایسی دعا نہیں. دعا کا طریقہ کیا ہے؟ تینوں ہم بیٹھیں اور اپنی زندگی شروع سے آخر تک A to Z پوری زندگی پر اپنی جائزہ لیں اور روشنی حاصل کریں اس سے، اور یہ سوچیں میں نے زندگی میں کون سا وہ کام کیا ہے جس کے اندر صرف اخلاص تھا، للہیت تھی، محض اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں نے وہ کام کیا. اس کے اندر کوئی ریا، کوئی دکھلاوا اور کوئی شہرت اور کوئی مقصد کچھ بھی نہیں، سوائے اللہ کی رضا کے لیے. میں نے زندگی میں کون سا کام کیا؟ تم بھی سوچو، میں بھی سوچوں، اور یہ بھی سوچیں. تو تینوں نے سوچا میں نے کیا کام کیا ہے. ایک نے کیا سوچا؟ یا اللہ میں بہت غریب، بہت مفلس، بہت مجبور، بہت غریب، بڑا نادار آدمی ہوں، بڑا مسکین آدمی ہوں. اے میرے اللہ تو جانتا ہے میرا کیا حال ہے.
کیونکہ میں نے ایک مرتبہ کیا کیا، میں نے ایک بکری لی اور اس بکری کو میں صبح کو لے کر نکل جاتا اور رات کو واپس لاتا اس کو چرا کر، اور میرے بچے بھی تھے، میری بیوی بھی تھی، میں خود بھی تھا، بکری ایک ہی ہے، تو میں اس کا دودھ نکالتا، اور دودھ نکالنے کے بعد کیا کرتا، میں ہوں، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں اور میرے ماں باپ ہیں۔ تو میری ماں بہت بوڑھی تھی، تو میں دودھ نکالتا اور دودھ کا پیالہ بھر کر سب سے پہلے میں ماں کو پلاتا۔ ماں کا حق پہلا ہے، اگر دودھ بچ جاتا تو بچوں کو پلاتا، اگر دودھ بچ جاتا تو بیوی کو پلاتا، اور اگر پھر بھی بچ جاتا تو میں خود پی لیتا۔ تو پہلا حق میں نے ماں کا ادا کیا۔ ایک دن کیا ہوا، میں بکری کو چراتے چراتے بہت دور نکل گیا اور واپس آنے میں دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی۔ جب تاخیر ہو گئی، آدھی رات ہو گئی، تو ماں بھوکی پیاسی انتظار کرتے کرتے سو گئی، اور بچے ساری رات بلکتے رہے بھوک کی وجہ سے، بیوی بھی پریشان، بچے بھی پریشان۔ جب میں آیا تو دیکھا تو ماں سو رہی ہے، تو میں نے کیا کیا، دودھ کا پیالہ لے کر، دودھ کا گلاس لے کر میں ماں کے پینتیوں پر کی طرف کھڑا ہو گیا کہ جب ماں اٹھے گی تو ماں کو پلاؤں گا، اور بچے رو رہے ہیں بھوک پیاس سے، نہیں پہلے ماں کا حق ہے۔ تو یوں کہ اچانک تھوڑی دیر کے بعد ماں کی آنکھ کھلی اور دیکھا میں کھڑا ہوں، تو میں نے ماں کو دودھ کا پیالہ دیا اور ماں نے پیا، جب پی لیا تو بچا تو بچوں کو دیا، اور جب بچوں نے پی لیا تو بچا تو بیوی کو دیا، جب بیوی نے پی لیا اگر بچا تو میں پی لیتا، اور اگر نہ بچے تو نہ پیتا۔ تو یا اللہ، میں نے یہ کام صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا۔ اے اللہ، میں اس کام کے وسیلے سے کہتا ہوں کہ اس پتھر کو یہاں سے ہٹا دے۔ یہ ہے دعا مانگنے کا طریقہ۔ جب اس نے یہ بات کی، یہ دعا مانگی اس کام کے وسیلے سے جو میں نے صرف اللہ کے خوش کرنے کے لیے کیا تھا، ماں کی خدمت کی تھی، اور ساری رات میں سب کو چھوڑ کر ماں کو حق میں نے ادا کیا۔ یا اللہ، تیری خوشنودی کے لیے اگر میں نے یہ کام کیا ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 33% ایک حصہ ہٹا۔ سمجھ آئی؟ اس کے بعد اتنا نہیں ہٹا کہ نکل جائے باہر، ابھی پورا نہیں نکل سکتے، تھوڑا سا ہٹا، اللہ نے ہٹا دیا۔ اس کے بعد دوسرا آدمی، اس نے کیا سوچا، اس نے کہا میں نے بھی زندگی میں ایک کام کیا ہے، اور کیا کام کیا ہے؟ کہنے لگے یا اللہ تو جانتا ہے میں بھی اس کی طرح بڑا مفلس، بڑا غریب، بڑا مسکین اور بالکل محتاج آدمی ہوں، کھانے پینے کو میرے پاس کچھ نہیں، لیکن اس کمزوری کی حالت میں میرا کیا ہوا، شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا، اور جب شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا تو اس نے کیا کیا، میرے دل میں میرے چچا کی بیٹی کا عشق ڈال دیا، محبت ڈال دی۔ محبت بھی کس کی؟ چچا کی بیٹی، جوان بیٹی ہے، اس کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گیا، اور شیطان نے منہ کالا کرنے کا، بدفعلی کرنے کا ارادہ دل میں پکا ڈال دیا، اور اس نے اپنا مقصد بیان کیا چچا کی بیٹی سے کہ میں تجھ سے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ بیٹی بہت ہوشیار تھی، بیٹی نے کہا میری ایک کنڈیشن ہے،
جب وہ پوری کرے گا تو دوسری بتاؤں گی. اور دوسری کنڈیشن ہے. پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ پہلی کنڈیشن یہ ہے 1000 پاؤنڈ کی تھیلی. یہاں تو پاؤنڈ چلتا ہے نا، اس لیے پاؤنڈ کی بات کر رہا ہوں. اس زمانے میں اشرفی چلتی تھی. کہیں ریال چلتا ہے، کہیں درہم چلتا ہے، کہیں روپیہ چلتا ہے، کہیں شلنگ چلتا ہے. ساری کرنسی مجھے یاد ہے. تو کیونکہ 1000 پاؤنڈ کی تھیلی اس زمانے 1000 اشرفی کی تھیلی میرے پاس لے کر آ، اور 1000 سونے کی گٹیاں، 1000 یہ لے کر آ. 1000 سونے کی گٹیاں، ٹکیاں، اور 1000 پاؤنڈ یہ لے کر آ. یہ لے کر آئے گا تو پھر میں سوچوں گی کیا کرنا ہے. کہتا ہے میں نے پورے سال، 1 سال دن رات دھکے کھائے، خون پسینہ ایک کیا، محنت کی، مزدوری کی، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، اور میں نے 1000 اشرفیاں جمع کر لی اور 1000 ٹکیاں بھی جمع کر لی سونے کی. اب یہ دونوں تھیلیاں بنا کر لے کر آیا چچا کی بیٹی میں خدمت میں پیش کرنے کے لیے. 1 سال کے بعد میں اس قابل ہوا ہوں کہ میں نے اتنا جمع کر لیا ہے، اور لا کر اس کے سامنے دونوں تھیلیاں رکھی. لے پکڑ، اب تو نہ نہیں کر سکتی. جو تو نے کہا تھا میں نے تیری فرمائش پوری کر دی. اس نے کہا ہاں ہاں بالکل پوری کر دی ہے. اور ہاں کرنے کے بعد کیونکہ جب وہ میرے قریب ہو گئی، اور کس طرح بات کروں، سننے والے کہیں کیا کرا مولوی. جب میں بالکل اس پر حاوی ہو گیا، میرے قابو میں وہ آ گئی، اور میں نے 100% اپنا منہ کالا کرنے اور بدفعلی کرنے کا ارادہ کر لیا. اب کوئی رکاوٹ، کوئی حجاب، کوئی پردہ، کوئی چیز بیچ میں حائل نہیں. اس نے کیا کہا، نوٹ کرنا یہ لفظ، اتق اللہ، اللہ سے ڈر. اس حال کو میرا اللہ تجھے بھی دیکھ رہا ہے اور مجھے بھی دیکھ رہا ہے. اتق اللہ، اللہ سے ڈر. کیونکہ جب اس نے یہ لفظ استعمال کیے تو میں فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا. جب میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور میں نے اس کے یہ لفظ کہنے پر اتق اللہ، اللہ سے ڈر، میں نے فوراً سچی توبہ کی. یا اللہ، اب تو یہ خیال شیطان نے ڈال دیا تھا، اور میں نے ابھی اس پر عمل نہیں کیا، لیکن یہ مجھے ڈرا رہی ہے. اللہ سے ڈر اور خود بھی ڈر رہی ہے. تو یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میرے گناہ کو معاف کر. یا اللہ میں نے یہ عمل صرف اور صرف تیری خوشنودی کے لیے کیا. جب یہ عمل میں نے صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے، اور میں نے وہ 1000 اشرفی کی تھیلی بھی وہیں چھوڑ دی، اور وہ 1000 ٹکی بھی سونے کی وہیں چھوڑ دی، وہ بھی میں نے واپس نہیں لی. اس نے کہا لے یہ بھی تو ہی رکھ، مجھے نہیں چاہیے، میں نے اب توبہ کر لی ہے. جب میں نے یہ عمل صرف اور صرف تیرے لیے کیا. اگر میں نے یہ عمل اے اللہ صرف تیرے لیے کیا ہے تو میں دعا کرتا ہوں اے اللہ اس پتھر کو اور ہٹا دے. تو 33% پہلے ہٹا تھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 33% اور ہٹ گیا. اب کتنا ہو گیا؟ 66. اب بھی اتنا نہیں ہے کہ پورے نکل جائیں تینوں، ابھی 2 حصے ہٹا ہے. اور اب تیسرا اس نے کہا میں نے بھی کام کر رکھا ہے. اور وہ کام کیا ہے؟ کہنے لگے میں بھی بہت غریب، مسکین، ناتار اور پریشان آدمی تھا، اور میرے پاس کوئی پیسہ ویسا کچھ نہیں. تو میرا ایک دوست
سفر میں جا رہا تھا اور سفر میں جانے کے وقت اس نے مجھے 100 روپے دیے اور یہ کہا یہ امانت ہے میری تیرے پاس، اس کو اپنے پاس رکھ، جب مجھے ضرورت ہوگی میں واپس آ کر تجھ سے لے لوں گا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو خرچ کرنا چاہے کر لینا، لیکن جب میں مانگوں مجھے دے بھی دینا، یہ قرض ہے اپنے پاس رکھ۔ کیونکہ وہ مجھے دے کر 100 روپے میرے پاس رکھا کر چلا گیا، اور چونکہ اس نے کہہ دیا تھا کہ اگر تو خرچ کرنا چاہے تو کر لینا، اور جب میں مانگوں پھر مجھے دے دینا، تو کیونکہ میں نے خرچ کیے ان کو، اور کیا کیا، میں نے وہ 100 روپے سے ایک بکری خریدی اور اس کا دودھ نکالا اور دودھ کو میں نے بیچنا شروع کیا۔ تھوڑے دن کے بعد میرے پاس اتنے پیسے ہو گئے، وہ 100 روپے کی بکری تھی، اس سے میں نے کیا کیا، دوسری بکری خریدی، پھر تیسری خریدی، پھر چوتھی خریدی، کیونکہ ایک ریوڑ پر ریوڑ میرے پاس بن گیا، بزنس شروع کر دیا میں نے دودھ کا۔ اور جب یہ ریوڑ بن گیا تو میں نے کیا کیا، اب میں نے گائے وہ خریدنی شروع کی، ایک خریدی، دوسری خریدی، تیسری خریدی، گائے پر گائے، بیل پر بیل خریدتا رہا، یہ 2 ریوڑ بن گئے۔ اس کے بعد میں نے کیا کیا، جب اور مال بڑھتا رہا تو میں نے اونٹ خریدنے شروع کر دیے، ایک اونٹ خریدا، دوسرا خریدا، بات کیا ہے، اونلی 100 روپیز، 100 روپے سے کام شروع ہوا ہے۔ تو بکریوں کا ریوڑ بن گیا، گائے بیل کا ریوڑ بن گیا، اور اونٹوں کا ریوڑ بن گیا۔ جب اونٹوں کا بھی ریوڑ بن گیا تو میں نے کیا کیا، زمینیں، جائیدادیں خریدنی شروع کر دیں، بڑے چمن خریدنے شروع کر دیے، باغ خریدنے شروع کر دیے۔ اب چمن میں کھیتی ہو رہی ہے، پھول نکل رہے ہیں، پھل پودے نکل رہے ہیں، اور اس کا بزنس میں نے شروع کر دیا۔ آخر بڑھتے 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 میں نے پلازے بنانے شروع کر دیے، بلڈنگیں بنانی شروع کر دی۔ شروع کہاں سے ہوا تھا، 100 روپیز سے، کیونکہ ایک مرتبہ وہ واپس آ گیا جس کے 100 روپے تھے، اور کہنے کے لا میرے پیسے واپس دے، 100 روپے کہاں میرے۔ کیونکہ جب وہ آیا تو میں نے کیا کہا، نہیں 100 روپے نہیں دوں گا، یہ سارے پلادے، یہ سارے اونٹ، یہ ساری بکریاں، اور یہ سارے گائے بھینس، اور یہ ساری زمین، یہ سارے چمن، سب کچھ تیرا ہے۔ کہنے لگے مذاق کیوں کر رہا ہے میرے ساتھ، میرے کہاں سے آ جائے گا، مجھے 100 روپے ہیں، بس 100 روپے مجھے چاہیے، کیونکہ نہیں سب تیرا ہے، شروع یہ سے میں نے کیا ہے۔ تو یہ سب، اے اللہ میں نے یہ کام صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر تیری رضا کے لیے کیا ہے تو یا اللہ اس پتھر کو تھوڑا سا ہٹا دے۔ تو دو اس سے پہلے ہٹ گیا تھا، 33، اب تیسرا ہی تھا، 33% اور ہٹ گیا، اب بالکل راستہ کھل گیا۔ جب راستہ کھل گیا اب تینوں باہر آ گئے۔ تو بعض مرتبہ ایک عمل ہوتا ہے چھوٹا سا، لیکن اخلاص اور للہیت ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکلات کو دور کر دیتے ہیں اور پریشانی کو ختم کر دیتے ہیں، جس طرح ان کے ختم کی۔ یہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ آج کا درس شروع کرتا ہوں۔ میں نے کہا تھا آج کا درس آیت نمبر 84 سپارہ 14 سورۃ النحل سے شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اور ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہر امت کے اوپر ہم ایک گواہ کو بلائیں گے امت میں سے، ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور پھر کوئی اجازت نہیں دی جائے گی منکران حق کو بات کرنے کی، ولا هم یستعتبون، اور نہ اس وقت ان کی توبہ تلہ قبول کی جائے گی۔ اب توبہ کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ آیت نمبر 85
وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، جب ہم وٹنسوں کو بلائیں گے گواہ بنا کر اور ان سے پوچھیں گے تم نے ان کو تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے ہاں کی تھی۔ اور انہوں نے کیا جواب دیا؟ کوئی جواب نہیں دیا، ہماری بات نہیں مانی۔ تو اب کیا ہوگا؟ بات نہ ماننے کی وجہ سے، اللہ پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے، اللہ کی نبوت کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے اب کیا ہوگا؟ جب ظالم دیکھیں گے عذاب کو، وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، جب ظالم عذاب کو دیکھیں گے نافرمانی پر نافرمانی کی زندگی گزارنے کی وجہ سے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، تو عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور ان کو کوئی ٹائم، کوئی چانس، کوئی مہلت، کچھ بھی نہیں دیا جائے گا، پکڑے گئے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور جب دیکھو گے تم ان مشرکوں کو جو اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے، قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، اے اللہ ہم ان شریکوں کو عبادت کیا کرتے تھے تجھے چھوڑ کر، فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، تو وہ فوراً بول اٹھیں گے۔ کون؟ وہ پتھر کے بت کیا بول اٹھیں گے؟ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور اس دن صلح کا اور قریب ہونے کا ذریعہ ڈھونڈیں گے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جتنے بہتان یہ لگایا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائیں گے۔ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَفْسُدُونَ، جو لوگ کافر ہیں اور اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکتے ہیں اللہ کے قریب آنے سے، زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ، ان پر عذابات مسلط کیے جائیں گے، بِمَا كَانُوا يَفْسُدُونَ، اس لیے کہ دنیا میں یہ فساد پر فساد پھیلاتے پھرتے تھے۔ آیت نمبر 89، وَيَوْمَ نَبْعَثُ، دوبارہ پھر یہ لفظ آیا، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہر امت میں سے ہم گواہ کو بلائیں گے، آیا تم نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، اور وہ گواہی انبیاء کرام کی ہوگی، انبیاء کرام کے بعد انبیاء کے جانشین کی ہوگی، اور کہیں گے وَعَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور پھر اس کے بعد ہم تم کو بلائیں گے، تم سے پوچھیں گے کہ تم نے ان کی گواہی مانی کہ نہیں مانی، اور تم نے ان کی باتوں پر عمل کیا نہیں کیا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا، ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے قرآن کریم، اس کے اندر تمام باتوں کا بیان ہے، اور کیسا بیان ہے؟ وَہُدًى، اس میں ہدایت ہے قرآن کریم کے اندر، اور کیا ہے؟ وَرَحْمَةً، اس میں رحمت ہے قرآن کریم کے اندر، اور کیا ہے؟ وَبُشْرَىٰ، اور یہ خوشخبری دینے والی ہے، بشارت دینے والی ہے للمسلمین، اسلام لانے والوں کو۔ آگے ایک آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 90، یہ وہ آیت ہے جو ہر فرائیڈے کو آپ سنتے ہیں جمعہ میں خطبے کے اندر۔ اس کے اندر 3 باتوں کے کرنے کا حکم ہے اور 3 باتوں کو نہ کرنے کا حکم ہے۔ 3 کام کرو اور 3 کام سے بچو۔ نمبر 1، ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تمہیں حکم کرتا ہے کس بات کا؟ ہمیشہ انصاف کرنے کا، والاحسان، اور احسان کرنے کا۔ نمبر 3، وایتاء ذی القربیٰ، اور صلہ رحمی کرنے کا۔ صلہ رحمی، بھائی کا حق، بہن کا حق، بیوی بچوں کا حق، ماں باپ کا حق، چچا کا حق، ماموں کا حق، پھوپھا کا حق، رشتہ داروں کو دینے کا حق۔
3 کام کرتے رہو، وَيَنْهَا اور 3 کام سے رکو، کبھی نہ کرو، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ اور بے حیا فواحش کا کام، گندہ کام کرنے سے اللہ منع کرتا ہے، والمنکر اور منکرات جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کام کو کرنے سے اللہ منع کرتا ہے، والبغی اور ظلم اور زیادتی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ منع کرتا ہے، یعظکم لعلکم تذکرون اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت کرنے والے بنو، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ دیکھو اللہ کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں اس وعدوں کو پورا کرو۔ بہت گہرا لفظ ہے، آدھا منٹ نہیں لگا میں کہہ گیا اور آپ سن گئے، بہت گہرا لفظ ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اللہ سے جو اگریمنٹ کیا ہوا ہے اس کو پورا کرو۔ اللہ کا اگریمنٹ کیا ہے؟ ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اب تو میرے لفظ یاد ہو جانے چاہیے، اللہ نے جن کاموں کو کرنے کو کہا ہے وہ کرنے والے بنے، اور جن کاموں سے منع کیا ہے اس کو نہ کرے، یہ اللہ کا اگریمنٹ ہے۔ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا اور قسمیں کھانے کے بعد قسموں کو توڑو مت، قَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا تم قسمیں کھانے کے وقت اللہ کو کفیل بناتے ہو، اللہ کو کہتے ہو میں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، ان اللہ یعلم ما تفعلون اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں تم کیا کر رہے ہو۔ آیت نمبر 92 وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا اور ہرگز ایسی عورت کی طرح مت ہونا جو سوت کو کاٹتی تھی اور اس کو پھر توڑ دیتی تھی۔ پہلے زمانے میں ایک عورت تھی، نام بھی اس کے لکھے ہیں، اور اس کا نام چھوڑو، دیوانی تھی، مجنونہ تھی، پاگل تھی۔ کرتی کیا تھی؟ اپنے بال توڑتی اور بال توڑنے کے بعد اس کو لپیٹتی، جس طرح تاگا لپیٹا جاتا ہے، اسی طریقے پر اون وغیرہ اور چیزیں یہ کاٹتی اور کاٹنے کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی، کیونکہ دیوانی تھی، پاگل تھی۔ تو ایسا تم مت کرو کہ اون کو کاٹو اور کاٹنے کے بعد پھر اس کو توڑ ڈالو۔ کیا مطلب؟ جھوٹی قسمیں مت کھاؤ۔ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ تم ایسا اس لیے کرتے ہو تاکہ تم ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ اور ایک دوسرے پر حاوی ہو جاؤ۔ انما یبلوکم اللہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں سے تمہارا امتحان لیتے ہیں۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ یوم القیامہ ما کنتم فیہ تختلفون جتنی باتوں میں تم دھوکہ دی کی بات کرتے ہو اور اختلاف کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے سامنے سب باتوں کو بیان کر دیں گے اور کھول کر رکھ دیں گے۔ آیت نمبر 93 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تم کو ایک امت بنا دیتے، ایک طریقے پر چلا دیتے، لیکن وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں گمراہی کے راستے پر لگا دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ہدایت کے راستے پر لگا دیتے ہیں۔ اللہ جب چاہتے ہیں، جب انسان خود چاہے غلط راستے پر چلنا تو اللہ بھی چاہتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کب ہدایت کے راستے پر جب انسان خود ہدایت کا راستہ اختیار کرے۔ انسان ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے، اس کو ہدایت کے راستے پر چلاتے ہیں۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ہم تم سے تمام کاموں کا سوال کریں گے۔ یہ بڑے خطرناک مسائل ہیں۔ جوانی دی جوانی کہاں گزاری، علم دیا علم کہاں گزارا، کہاں خرچ کیا، مال دیا کہاں خرچ کیا، اولاد دی کہاں لگائی اولاد کو۔
ہم نے تم کو ٹائم دیا، ٹائم تم نے کہا ولا تسألون، ہم تم سے سوال کریں گے ضرور ضرور، اما کنتم تعملون، تم کیا عمل دنیا میں کر کے آئے ہو۔ آیت نمبر 94 ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم فتزل قدم بعد ثبوتها، اور اپنی قسموں کو مت توڑو اور نہیں تو ایسا ہو جاؤ گے جیسے قدم پھسل گئے۔ وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبیل اللہ، اور تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہو، اس کا وبال، اس کا عذاب، اس کی مصیبت، اس کا گناہ تم کو گھیر کر رہے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کی آیتوں کو اپنی جہنم کو بھرنے کے لیے، اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے بیچو مت۔ مسئلہ بتاؤ، کوئی بھائی مسئلہ پوچھنے کے لیے آگے سے کہتا ہے کچھ لایا، خالی یاد آیا، 50 پاؤنڈ لایا کہ نہیں، ساتھ میں ہاتھ ملا رہا ہے، کچھ ہے مٹھی میں کہ نہیں، یہ ہے اللہ کے کلام کو بیچنا۔ ولا تشتروا بعہد اللہ، مت بیچو اللہ کے عہد کو، عہد جو عہد اللہ کا ہے، ایگریمنٹ ہے اللہ سے، اس ایگریمنٹ کو مت توڑو تھوڑے سے فائدے کے لیے۔ کیوں؟ انما عند اللہ ہوا خیر لکم، اگر تم نے ایگریمنٹ نہ توڑا، تم نے حق بات کو حق بات بنا کر پیش کیا، تو پھر تمہارے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ ان کنتم تعلمون، کاش تم اس بات کو جان لو۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، میرا دیا ہوا جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، جو تمہارے پاس ہے، دے بھی میں نے رکھا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں میرا دیا ہوا جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، اور تمہارا دیا ہوا جو کچھ میرے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، وہ ثواب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ان کو ضرور بدلہ دیں گے ان کے صبر کی وجہ سے، اس لیے کہ بہت اچھے کام کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 97، بہت غور سے سننا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، تم میں جو بھی کوئی نیک کام پر نیک کام کرنے والا بنے، وہ نیک کام پر نیک کام کرنے والا ذکر چاہے مرد ہو اور انثی یا عورت ہو، کنڈیشن کیا ہے؟ کنڈیشن یہ ہے وہ مومن، کہ وہ مسلمان ہو۔ کوئی مسلمان کے بغیر مسلمان نہیں ہے، پھر نیک عمل کر رہا ہے تو اس کے نیک عمل کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لیکن مسلمان اگر ہے تو مرد ہو یا عورت ہو، اگر نیک عمل کر رہا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو دنیا کی زندگی بہت خوبصورت بنا دیں گے، آرام رہے گا، چین رہے گا، سکون رہے گا، اطمینان رہے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ان کو بدلہ دیں گے ان کے نیک اعمال کا، اس لیے کہ وہ دنیا میں نیک اعمال کر کے آئے۔ آیت نمبر 98، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب قرآن کریم پڑھنے بیٹھو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے پڑھ لیا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، شیطان مردود سے پناہ مانگو۔ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، شیطان کا چال، شیطان کا مکر، شیطان کا فریب ان پر نہیں چلتا جو سچے مسلمان ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم مشرکون، شیطان کا چکر، شیطان کا دھوکہ، شیطان کا مکر چلتا ہے ان لوگوں پر جو مشرک ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔